أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم جتنے اس وقت زندہ ہیں، ہم سب نے اپنی اماں کو اپنے جو پرانے ہیں ان کے پاس بھیجا ہے. ابا اوپر تھے، دادا اوپر ہیں، نانا اوپر ہیں، نانی اوپر ہیں. اب ملاقات ہوئی ہے کل. فہیم کیا کر رہا تھا، شعیب کیا کر رہا تھا، بلال کیا کر رہا تھا، شمیم کیا کر رہا تھا، فلانی کیا کر رہی تھی، فلانی کیا کر رہی تھی. اب اماں نے ایک ایک کی خبر بتائی ہے، ایک ایک کی خبر بتائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہماری قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم کیا تھے. نہیں، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی دنیا سے مرتا ہے تو جو پچھلی روحیں ہوتی ہیں وَيَسْتَقْبِلُونَهُ، وہ اس نئی آنے والی روح کا کیا کرتے ہیں؟ اتنی عربی تو آتی ہے نا، کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِهِ، اور اس کی آمد پر خوش ہوتے ہیں. کما تستبشرون بغائبکم، جیسے تم اپنے کسی دور گئے ہوئے مسافر کی واپسی پر کیا کرتے ہو. پھر فیسألونہ، اس سے پوچھتے ہیں فلانا کیسا تھا، فلانا کیسا تھا، فلانا کیسا تھا. اب ہم سب کو پتا ہے ہم نے کیا بنا کر بھیجا ہے. خیر کا گواہ بنا کر بھیجا ہے یا شر کا گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ اپنی اچھائیوں کا گواہ بنا کر بھیجا ہے یا اپنی برائیوں کا گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ اب اماں نے جا کے وہاں بتا دیا میری فلاں بہو ایسی، میری فلاں بہو ایسی، میری فلاں بیٹی ایسی، میرا فلاں پوتا ایسا، میرا فلاں نواسا ایسا، میرا فلاں بیٹا ایسا. پھر سوال ہوتا ہے وہ کیسا ہے فلاں؟ تو یہ نئی جانے والی روح کہتی ہے ارے وہ تو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، اس کو مرے ہوئے تو اتنا عرصہ ہو گیا. تو جو روحیں اوپر جنتی روحیں ہیں وہ ایک دم پریشان ہو جاتی ہے کہ ہائے افسوس، وہ مرے ہوئے اتنا عرصہ ہوا ہے اور وہ میں ہمارے پاس نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ فَأُمُّهُ ہاویہ، اسے جہنم میں ڈال دیا گیا. اور جو زندہ ہیں، اب خبر دی میت نے، نئی روح نے کہ جی وہ جو فلاں ہے اس کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، وہ اخلاق میں ٹھیک نہیں ہے. میرے رب کا عجیب نظام ہے. مسلمان زندہ ہو تو بھی خیر، مسلمان مر جائے تو بھی خیر. فرمایا وہ روحیں جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں، ہمیں تو یقین ہے ہمارے دادے پردادے انشاءاللہ سب جنتی ہیں. ہمارے ابا، ہماری اماں جو دنیا سے چلی گئی، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے لیے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ رب العزت
ان کی زندگیوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان سب کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، وہ سب جنتی ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جنتی روحیں کیا کرتی ہے؟ پھر دعا شروع کرتی ہے۔ زندہ تھی تو بھی دعائیں، زندہ تھی تو بھی کیا تھی؟ ان رشتوں کی دعائیں تھی۔ اب مر گئی ہیں، دنیا سے چلی گئی، اب پتہ چلا فلاں بیٹا ٹھیک نہیں ہے، فلاں بیٹے کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، فلاں بیٹی کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے، اللہم لا تمتہ حتی تصلحہ، اے اللہ جب تک تو اسے اپنا نہ بنا دے اس وقت تک اس پر موت طاری مت کرنا۔ اللہم لا تمتہ، اے اللہ میرے اس بچے کو موت مت دینا، میرے اس پوتے کو موت مت دینا، میرے اس بیٹے کو موت مت دینا جب تک کہ تو اس کو ٹھیک نہ کر دے۔ یہ اچانک ہم میں تبدیلی آ جاتی ہے نا، کبھی کبھار آپ نے دیکھا کسی کو اچانک بدلتے دیکھا، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، ارے کیا ہوا، یہ آپ کے اوپر جو بیٹھے ہوئے نا، وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ وہ نیکوں کی روح کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے، اور بروں کی روحیں کہاں ہے؟ نیکوں کی روح علیین میں ہے۔ کہاں ہے؟ وہ علیین میں موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنتیوں کے روحوں کو ہرے رنگ کے پرندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر وہ جنت میں جہاں جہاں چاہتے ہیں وہاں وہاں چلتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ زندہ جو لوگ ہیں، زندہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کے گواہ ہیں۔ یہ آپ کے کیا ہیں؟ ہم اکثر اپنے اس میں کہتے ہیں بھائی لوگوں کو کہنے دو جو کہنا ہے، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں۔ ارے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی پیمانہ دے دیجئے، آپ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ مجھے پتا چل جائے کہ میں اچھا ہوں کہ میں کیا ہوں، بے پتہ، میں دنیا کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی نظر میں کہہ رہا ہوں، بھائی میں نیک ہوں یا میں کیا ہوں۔ پیمانہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے تو ان سے بڑا بزرگ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ سے پوچھئے، آپ کہتے بھائی ہمیں تو سب پتا ہے، بھائی ہمیں مت سکھاؤ۔ ہر آدمی، شیطان نے ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے دین پر مطمئن کیا ہوا ہے، دین کے معاملے میں مطمئن، بس کافی ہے اتنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں اچھا ہوں کہ برا ہوں، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کہ آپ کو بھی چاہیے پیمانہ کہ نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے نا۔ آسان پیمانہ اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا، فرمایا اذا قال الناس احسنت فقد احسنت، تو دیکھ تیرے ارد گرد کے لوگ، تیرے اڑوس پڑوس کے لوگ، تیرے رشتہ دار، تجھ سے معاملہ کرنے والے لوگ، تو عورت ہے تو تیرے آس پاس کی عورتیں، تو مرد ہے تو تیرے آس پاس کے مرد اگر تیرے بارے میں کہے یہ نیک آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، فقد احسنتا، تو یقین کر لے کہ اللہ کے ہاں بھی تو نیک لکھا گیا ہے۔ وَإِذَا قَالَ النَّاسُ أَسَأْتَ، اور اگر تیرے آس پاس کے لوگ کہیں نہیں اچھا آدمی نہیں ہے، خاندان میں تیری پہچان اچھائی میں نہیں ہے، مارکیٹ میں تیری پہچان اچھائی میں نہیں ہے، تیرے ساتھ سفر کرنے والے تیری طرف انگلی اٹھاتے ہیں، وَإِذَا قَالَ النَّاسُ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، تیرے بارے میں لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بھی تو اچھا آدمی مان لو۔ بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے اچھے آدمی تھے، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی،
کچھ دیر میں ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا بڑا برا آدمی تھا، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ قربان جائیں یا رسول اللہ، ذرا بتا دیجئے پہلے بھی واجب ہو گئی، دوسرے کے لیے بھی کیا ہو گئی؟ فرمایا جب تم لوگوں نے کہا کہ یہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ تو اللہ نے تمہاری گواہی پر اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ ابھی شعیب بھائی گاڑی میں مجھے بتا رہے تھے، مجھے یاد تھا لیکن اب میں ذہن میں نہیں رہا تھا کہ اماں تو میرا بھی پہلا حج تھا، شعیب بھائی کا بھی پہلا حج تھا، بلال کا بھی پہلا حج تھا، اماں کا بھی پہلا حج تھا، دوسرا تھا 2006 کا، تو کہنے لگی ہمارے حج کی ساتھی تھی۔ اب ہم یہ گواہی دیتی ہیں ہمارے اماں کے لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا اور بہت اعلیٰ حج کیا۔ اب یہ گواہی کیا ہے؟ کیونکہ حج جو ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا عمل ہے۔ جب ہم نے یہ گواہی دے دی، ایمان والوں نے گواہی دے دی کہ انہوں نے حج کیا اور اعلیٰ درجے میں حج کیا، تو انشاءاللہ یہ گواہی ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے انشاءاللہ۔ اور جس کے بارے میں تم نے گواہی دی کہ یہ برا آدمی ہے، اللہ نے تمہاری گواہی پر اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جنازہ بڑا ہو، جنازے میں 40 لوگ ہوں، جنازے میں 100 لوگ ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی گواہی ہے۔ کس کی گواہی ہے؟ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جس آدمی کو پورے محلے میں سے کسی نے بھی مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس علاقے کے علماء، اس علاقے کے مفتیان، اس علاقے کے دیندار لوگ اس شخص کا جنازہ نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں موجودگی یہ ایمان کی گواہی ہے۔ بھائی شعیب بھائی کو کبھی مسجد میں دیکھا؟ جی الحمدللہ دیکھتے رہتے ہیں۔ بھائی فہیم کو کبھی مسجد میں دیکھا؟ جی الحمدللہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ گواہی دے رہے ہو کس چیز کی؟ کس کی گواہی دے رہے ہو؟ ایمان کی۔ کس کی؟ ایمان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب تم کسی کو دیکھو کہ صبح مسجد جا رہا ہے اور شام کو مسجد جا رہا ہے، فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے لیے ایمان کی کیا دے دو؟ کیونکہ یہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں یہ بغیر ایمان کے اٹھ۔ اس لیے میری درخواست ہے اپنی بہنوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، زندوں کو بھی اپنا گواہ بناؤ اور مردوں کو بھی اپنا کیا بناؤ؟ زندہ بھی مرنے کے بعد آپ کے لیے کیا دے دے، اور مردہ جا کے آپ زندہ ہوں تو آپ کا مردہ، یعنی آپ مر جائیں تو زندہ آپ کے لیے کیا دے، اور آپ زندہ ہو تو مردہ آپ کے لیے کیا دے دے۔ ایسا نہیں، میں نے آپ کو حدیث سنائی، صحیح حدیث ہے کہ مردے جا کے آسمانوں میں کیا دیتے ہیں۔ اگلی حدیث سن لو، اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے شخص کی قبر پہ جاتا ہے جس کو وہ دنیا میں جانتا ہو، دنیا میں اس سے کیا ہو، جان، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وہ اس کی قبر پہ جا کے کیا کرے، سلام کرے، کیا کرے، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ، اللہ اس مردے کی روح کو لوٹا دیتے ہیں، وہ اس کو پہچان کر اس کے سلام کا کیا دیتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا صرف جواب نہیں دیتے، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ، اس کے آنے سے اس کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے قبروں پر جانا چاہیے، رشتہ داروں کی قبروں پر جانا چاہیے۔ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا 1-2 ہفتے پہلے، شاید بھائی بھی بیٹھے تھے شاید، کہ جی وہ قبروں کو چومنا، قبروں پر جا کر باتیں چیت کرنا، میں نے کہا اس کو عمل نہ بنایا جائے۔ ایک آدمی جا رہا ہے اماں کی قبر میں بیٹھ کے گھنٹوں سے باتیں کر رہا ہے، اس کو کام بنا لیا نہیں، کبھی ایسے ہی دل میں خیال آیا اور کوئی بات دل سے نکل گئی، اماں اب چلی گئی، اب میں تو اکیلا رہ گیا، میرے پاس کوئی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات ویسے ہی دل سے نکل لی، تو اس کو شریعت نے منع نہیں کی۔ قبروں پر جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، فرمایا الا فزوروہا، جاؤ قبرستان جایا کرو، قبروں والوں کے پاس جایا کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، یہ مٹی تمہیں آخرت کی کیا دیتی ہے، یاد دلاتی ہے۔ کل تک ہماری طرح زندہ تھے، کل یہ بھی چل سکتے تھے،
کل یہ بھی بول سکتے تھے، کل یہ بھی سب کچھ کر سکتے تھے، پھر لمحہ پلٹا، آنکھیں وہی، کان وہی، زبان وہی، جسم وہی، سب کچھ وہی، صرف ایک اللہ کا حکم نکل گیا۔ صرف کیا نکلا؟ ایک روح۔ کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کے حکم کا نام ہے۔ ایک حکم نکلتا ہے، وہ آنکھیں جو دیکھ رہی تھی وہ دیکھنا کیا کر دیتی ہے؟ وہ زبان جو بول رہی تھی وہ بولنا کیا کر دیتی ہے؟ اب آدھے جسم سے اللہ کا حکم نکل جائے تو اس کو ہم فالج کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فالج سے پناہ مانگی۔ وہ پورے جسم سے اللہ کا حکم نکل جائے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کی موت کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ کا حکم ابھی چل رہا ہے، جب اللہ فرمائیں گے رک جا، اسی لمحے ہماری روح کیا ہو جائے گی؟ لوگ کوئی کہے گا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہتا ہے جی خدا نہ کرے کورونا ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا۔ ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم نکل جاتا ہے۔ بس اس اللہ کے حکم کے نکلنے سے پہلے اس در و دیوار کو، اس زمین کو، ان لوگوں کو اپنے نیکیوں کا گواہ بنا لو۔ کیا بنا لو؟ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا نماز مختلف جگہوں پہ پڑھو، یہاں بھی پڑھ لو، وہاں بھی پڑھ لو، وہاں بھی پڑھ لو، وہاں بھی پڑھ لو، وہاں بھی پڑھ لو، کیا کرنا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے کہا جی وہ جس کمرے میں ٹی وی رکھا ہوا ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے، اول تو ٹی وی گھر سے نکال لو، ورنہ جن دیوار کو تم نے اپنے گناہوں کا گواہ بنایا ہے اس کو اپنی نیکیوں کا بھی کیا بنا دو۔ ہم ایک مرتبہ سمندر کے کنارے گئے، بات ختم کرنے لگا ہوں، تو ایسی تفریحاً تو ساتھیوں نے کہا مفتی صاحب مغرب کی نماز پڑھیں، گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے کہا جاؤ تمہیں میں ایک ایسی جگہ نماز پڑھاتا ہوں نا یا تمہیں مزہ آ جائے گا، چلیں۔ تو وہ نہانے والے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہم نے، تو ہم گئے، جہاں لہریں آ رہی تھی نا اسی میں ہم نے کہا اللہ اکبر، نماز کھڑی کر دی۔ اب جب ہم نے سجدہ کیا تو سجدے سے سر اٹھایا تو لہریں آئی اور وہ جگہ سے یوں لہریں۔ میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس جگہ، اس روئے زمین پر آج سے پہلے کسی کی پیشانی نے سجدہ نہیں کیا، اور اس زمین کو تم نے اللہ کی عبادت کا کیا بنا دیا؟ گواہ بنا دیا۔ ایسی جگہوں کو اپنی عبادت کا گواہ بناؤ۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اپنے اللہ کے ساتھ کچھ خاص لمحے بناؤ، کچھ خاص کام بناؤ جو تمہارے اور تمہارے رب کے سوا کسی کے علم میں، ایسی نیکیاں جو صرف تمہیں پتا ہو اور تمہارے رب کو پتا ہو، ایسے آنسو جس کا گواہ صرف تمہارا رب ہو، ایسی سسکیاں جس کو صرف تمہارے رب نے سنی ہو، ایسی دعائیں جو صرف تمہارا رب جانتا ہو، ایسی نمازیں جو صرف تمہارا رب جانتا ہو، ایسے صدقات جو صرف تمہارا رب جانتا ہو۔ جب یہ اعمال، یہ وہی والے اعمال ہے نا کہ دائیں ہاتھ نے کیے اور بائیں کو، ہاں، پھر رب کل کو یہ نہیں پوچھتا کتنی کوانٹیٹی لے کر آئے ہو، وہ تو پوچھتا ہے ایکم احسن عملا، کوالٹی کون لے کر آیا ہے۔ ایک بہت بڑی چٹان پتھر کی اٹھا کے لے کر آ جائے اور ایک آدمی اتنا سا سونا لے کر آ جائے، قیمت کس کی زیادہ ہے؟ دکھنے میں کیا ہے؟ تھوڑے اعمال۔ اور سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو سدھارو۔ اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ بات کیا ہے؟ خدا کی قسم نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ عمل فتنوں کے دور میں کیا ہے؟ فرمایا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو تھام لے۔ امتیں زبانوں سے برباد ہوتی ہے، خاندان زبانوں سے برباد ہوتے ہیں، رشتے زبانوں سے برباد ہوتے ہیں۔ آباد وہ آدمی ہے جو خاموش ہو گیا، اپنے گناہوں پر روتا رہا، اپنے اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔